بدلتے سیاسی منظرنامے میں الیکشن کے رنگ شامل ہونے لگے، سیاسی جوڑ توڑ میں بھی تیزی، سیاسی پنچھی نئے گھونسلے تلاش کرنے لگے۔ پی ٹی آئی کی 3 روپوش خواتین رہنماؤں کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت، اندلیب عباس، سعدیہ سہیل اور سمیرہ بخاری جہانگیر ترین سے بھی ملی۔ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر جلیل احمد موسیٰ خیل کی عبدالعلیم خان سے ملاقات، آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان۔ قومی مفاد کسی بھی وابستگی سے اہم ہے، کوئی پارٹی یا فرد کسی مقصد سے بڑا نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سابق ترجمان اندلیب عباس نے کہا، اس وقت عام آدمی مشکل میں ہے، لڑائی جھگڑوں سے لوگوں کی مشکلات بڑھیں گی۔ جتنی اس وقت قسمہ پرسی ہے اور جتنی بے بسی ہے عام آدمی کے لیے، وہ شاید کبھی پہلے نہ ہو۔ تو جو ہمارا سارا کاز ہے وہ عام آدمی ہے۔ آج جب ایک عام آدمی نکلتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی شام کب ہوگی، اس کے پاس اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک روٹی ہوگی کہ نہیں، اور جب وہ گھر آتا ہے تو ساری رات خوف سے تڑپتا ہے کہ جی صبح بتی جلانا اور چولہا جلانا ایک جرم ہو گیا ہے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کا پارٹی میں شامل ہونے والوں کا خیر مقدم، کہا کہ ترقی کے لیے چھوٹے صوبوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کہتی ہیں، خواتین رہنماؤں کی شمولیت سے پارٹی مضبوط ہوگی۔ پارٹی کی تمام قیادت کی طرف سے اپنی ان بہنوں کو جنہوں نے ایک سیاسی جدوجہد کرتے ہوئے جس طرح سے سیاسی، سماجی، معاشی محاذ پہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور اپنے اپنے شعبے کے اندر انہوں نے جو گران قدر خدمات انجام دی، ان کی صلاحیتوں سے پارٹی کے اندر جو ہے وہ ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو وفاداری، ان کے مسائل کے تدارک کے لیے پالیسیز اور آئی پی پی کا جو منشور ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے یہ ہراول دستے کا کردار ادا کریں گی۔ قائد نون لیگ کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل نہیں کی، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بیان، کہا کہ کیس عدالت کو ریفر کیا ہے، بزدار دور میں میاں نواز شریف کی درخواست کو سنے بغیر مسترد کیا گیا، شفاف انتخابات الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، ہمیں جو ڈیوٹی دیں گے اسے پورا کیا جائے گا۔ میاں نواز شریف کو لاڈلا پلس بننے کی مبارکباد، قائد نون لیگ کی سزا معطلی پر رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کا رد عمل، کہا کہ نگران حکومت کا سابق وزیر اعظم کی سزا معطل کرنا بھونڈا طریقہ ہے، ایسے فیصلے ہونے ہیں تو عدالتوں کو تالے لگا دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بارے بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر ہم کارکنان کا دل دکھا، لیگی رہنما خواجہ عمران نذیر نے کہا، کسی بھی فتنے کے انجام تک پہنچنے پر ایسا بیان افسوسناک ہے۔ بلاول بھٹو شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر خارجہ تھے۔ محترم بلاول بھٹو صاحب سے میری گزارش ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ وہ چند ماہ پہلے شہباز شریف صاحب کے وزیر خارجہ رہے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ جو ہے ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ان کی جو کاوشیں ہیں وہ ساتھ شامل حال رہی ہیں۔ اور بلاول بھٹو صاحب کو میں یہ بھی یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ان کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام محب وطن جمہوری قوتیں مل کر اس ملک پر جدوجہد کریں گی، اور آج جب اس جدوجہد کا ثمر آ رہا ہے اور وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک میں تباہی کا باعث بنا، جس نے اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ کیا، جس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا، آج وہ فتنہ جب اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے تو بلاول بھٹو صاحب کو اس طرح کے بیانات دے کر کارکنوں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ زیادتی
اتنی ہوئی ہے کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے. لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں ان کے نیلسن منڈیلا کے اوپر آنے کے, اور خاص طور پہ جو بجلی کا ریٹ ہے, پھر گیس کا ریٹ ہے, پھر لوگوں کی جابز جاتی رہی ہیں, پھر پینشن کے ایشو ہیں, اور ٹیچروں کو کبھی نہیں, جو میں نے رعایتیں دی تھی نا, ٹیچروں کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں نا, یہ انشاءاللہ ان کو الیکشن میں پتہ چل جائے گا. پاکستانی منڈیلا پہلے اپنے بھائی سے مہنگائی کا حساب لیں. چودھری پرویز الہی کی احتساب عدالت میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ شریف برادران کی کوئی نہیں سنے گا. انتخابات میں دھاندلی کا سوچ بھی نہیں سکتے. مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. الیکشن سے پہلے انتخابی فہرستیں یقینی بنانے کمیشن ووٹ کے اندراج, ٹرانسفر, اخراج اور کوائف میں درستگی کی آخری تاریخ میں توسیع. الیکشن کمیشن نے عوام کی سہولت کے لیے 28 اکتوبر تک توسیع کر دی. ناردرن گیس مانگا اسٹور سے کروڑوں کا مٹیریل چوری ہونے کا انکشاف. گیس پائپ اور تانبا لوہا مارکیٹ سے پکڑا گیا. CIA اچرا نے چوری کا سامان قبضے میں لے لیا. متعدد ملازمین گرفتار. ملزم سامان چوری کر کے لوہا بازار میں فروخت کرتے تھے. انتظامیہ نے مانگا اسٹور انچارج کا تبادلہ کر کے انکوائری شروع کر دی. جعلی پولیس والا اصلی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا. داتا دربار پولیس نے جعلی سب انسپیکٹر کو گرفتار کر لیا. ملزم شہریوں کو ہراساں کر کے پیسے بٹورتا تھا. ملزم ذیشان ڈیوٹی چیک کرنے لگا تو پولیس نے دھر لیا. دوران تفتیش زیادہ دیر چکمہ نہ دے سکا. مقدمہ درج. مسافر گاڑیوں کی صفائی کا ٹھیکہ کروڑوں میں, نجی پارٹی صفائی نہ کر سکی. مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا. بزنس ٹرین, کراکرم اور تیزگام میں صفائی نام کی کوئی چیز نہیں. گندے واش رومز, ٹیشو رول ہے نہ ہی صابن. عملہ بھی دستیاب نہیں. انتظامی غفلت کے باعث ریلوے کی واشنگ لائن میں پٹھیوں کی حالت خستحال. متعدد ملازمین گر کر زخمی ہو چکے. انتظامیہ کو ہوش نہ آیا. ملازمین کا کہنا ہے کہ ایک تو تنخواہ وقت پر نہیں مل رہی, دوسرا سہولیات نہیں ہے. ہم کس کو بتائیں. ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کا بڑا فیصلہ. بلڈنگ پلان منظوری کی مدت 30 دن مقرر کر دی. ای خدمت مراکز پر جمع 1300 زیر التوا بلڈنگ پلان پر جواب طلب. کہا کہ زیادہ وقت لگانے پر محکمانہ کارروائی ہوگی. میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین غیر محفوظ ٹاؤن ہال کے سرکاری کوارٹرز کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. کوارٹرز کو غیر محفوظ قرار دینے 10 سال بیت گئے. کوارٹرز خالی کرائے جا سکے نہ ہی گرایا گیا ہے. ذرائع کے مطابق کوارٹرز مسمار کر کے پارکنگ پلازا بنایا جا سکتا ہے. صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا. 4 اسکیموں کے لیے 3 ارب کے فنڈز کی منظوری. ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ماڈل ای رجسٹریشن دفاتر کے لیے 60 کروڑ 39 لاکھ منظور کیے گئے. اراضی ریکارڈ سینٹر کے لیے 75 کروڑ 78 لاکھ منظور. ڈینگی مچھر کے وار, لگاتار ایک ہی روز میں 68 افراد بیمار. شہر کے مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے 45 مریض زیر علاج ہیں. رواں سال شہر میں مریضوں کی تعداد 3384 ہو گئی. صوبے میں 160 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق. ڈاکٹر یاسمین راشد کی کار خاص. پروفیسر عائشہ پر نوازشات کی تیاریاں. پروفیسر عائشہ عارف کو علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل کا اضافی چارج ملے گا. ذرائع کے مطابق سمری وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو بھجوا دی گئی. ینگ ڈاکٹرز کا ہسپتالوں میں بد انتظامی کے خلاف احتجاج. مظاہرین کی پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی. MSDHQ قصور کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا. 48 گھنٹے میں MS کو نہ ہٹانے پر OPDs بند کرنے کا اعلان. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار. شرکاء کو ہڈیوں کے بھربھرے پن کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی خصوصی شرکت. کہا کہ صحت مند زندگی کے لیے کیلشیم کی بنیادی اہمیت ہے.
बेकाबू महंगाई ने मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर्स को भी अपने लपेट में ले लिया। एक माह में मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर्स में 7 लाख से ज़ायद की कमी। पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। डॉलर सस्ता होने के असरात सामने आने लगे। मुख्तलिफ कैटेगरी की गाड़ियां सस्ती हो गई। गाड़ियों की कीमत में 1 से 13 लाख तक कमी। टेफ्टा ने अपनी गाड़ियों की कीमत में कमी की लिस्ट जारी कर दी। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एंड ऑनर एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स मलिक नदीम का 1 माह के लिए एहतजाज मौखर करने का ऐलान। कहा कि अगर मुज़ाकरात नतीजा खेज ना हुए तो 25 नवंबर को गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत असम तनवीर से मरकज़ी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई। अशियाए ज़रूरिया की कीमत और ताजरों के मसाइल पर बातचीत। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का हक़ाइक़ के मुताबिक निर्खनामे जारी करने का मुतालबा। असम तनवीर ने कहा कि ताजरों के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला का CBT कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा किया गया। काम की रफ्तार का जायज़ा लिया। मोहसन नकवी की मंसूबे को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि मंसूबा लाहौर की तरक्की को नई सिमत देगा। CBT से अरबों रुपए की सरमायाकारी आएगी। शहर में जारी तरक्याती मंसूबे बरवक्त मुकम्मल करने का अज़्म। कमिश्नर लाहौर का नवाज शरीफ इंटरचेंज पर ज़ेर तामीर बेदियाँ रोड अंडरपास का दौरा किया गया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। शहरियों से सर्विसेज की फराहमी बारे पूछा। जाहिद अख्तर जमान का शहरियों की शिकायत पर मोहलनवाल और जोहर टाउन से मुतल्लिका केसेस को जल्द निपटाने का हुक्म। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के दौरे के दौरान दी गई हदायत पर एक्शन प्लान तलब। कमिश्नर लाहौर ने तमाम हाउसिंग डायरेक्टर्स को टाइम लाइन दे दी। कहा कि हाउसिंग के तमाम डायरेक्टर अपने विंग की स्विफ्टिंग के खुद जिम्मेदार होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 29 अक्टूबर को अमरीकी सिफारत खाने के सामने गजा मार्च का ऐलान। कहा कि पाकिस्तानी कौम गजा के मजलूम बहन भाइयों की शाना बशाना खड़ी है। अगर इसराइल को ना रोका गया तो वो मुस्लिम ममालिक पर चढ़ दौड़ेगा। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से कोरियन सफ़ीर की मुलाकात हुई। तिजारत और सियाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि गजा में मुसलमानों पर इसराइली बमबारी इंसानियत के खिलाफ है। अमीर जमात अहले हदीस पंजाब मौलाना मुश्ताक चीमा की फ़लस्तीन के सफ़ीर से मुलाकात। इसराइल की बर्बरियत के हवाले से तबादला ख्याल। वफ़द के शुरका का सफ़ीर के साथ इजहार यकजहती। कहा कि मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनी भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। 4 साल का सियासी उतार चढ़ाव और पुलिस की मुतनाज़ा कारकर्दगी। पंजाब पुलिस का सोशल मीडिया नाक़दीन को काबू में लाने का फैसला। सोशल मीडिया पर तनकीद के तीर रोकने के लिए पुलिस ने तलबा को रज़ाकार करार दे दिया। 9 यूनिवर्सिटीज़ के 150 तलबा को इंटर्नशिप करवाई जाएगी। मेरिट पर भर्ती पेशावराना कारकर्दगी की अहम वजह है। एडिशनल IG मोटरवे नॉर्थ ज़ुबैर हाशमी का तरबीती अफसरान से खिताब। कहा कि दयानतदारी मोटरवे पुलिस में ईमान की हैसियत रखती है। पाकिस्तानी रेलवेज में बड़े पैमाने पर आला अफसरान के तकर्रुर तबादले। अब्दुल मालिक सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, राहत मिर्ज़ा एडिशनल GM मैकेनिकल रेलवे हेडक्वार्टर तैनात किए गए। सुफियान सरफराज को DG वॉल्टन एकेडमी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। और मलिक राज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में राना इरफान और सुहेल मसूद कामयाब करार पाए। दूसरे मैच में गौहर नफीस और इमरान राठौर फाते रहे।
तीसरे मैच में मियां ताहिर और मोहम्मद इशफाक ने फतह समेटी। चौथा मैच मुदस्सर यास मलिक और अजहर मुगल ने अपने नाम किया।